خود حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 مہینے مکے میں رہے، مدینے سے نکلے 28 رجب کو، 4 شعبان کو مکے پہنچ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام کیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب وہ وہاں آئے ہوں گے، بیت اللہ جاتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، طواف کرتے ہوں گے، وہاں بیٹھتے ہوں گے، تو کیا لوگوں کا جھم گھٹا اکٹھا نہیں ہوتا ہوگا؟ لوگ ملنے کے لیے ان کے گھر نہیں آتے ہوں گے؟ کیا وہاں دین کی محفلیں نہیں لگتی ہوں گی؟ 4 مہینے رہے ہیں، 4 مہینے مکے میں، کسی نے بیعت کے لیے مجبور نہیں کیا، کوئی سختی نہیں، بیعت کریں، آپ نے بیعت نہیں کی ہے، کسی نے نہیں پوچھا۔ مکے کے گورنر نے اس بارے میں کبھی بات بھی نہیں۔ ان 4 مہینوں میں، یہ بات شاید میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوگا تو گالیاں بکیں گے، کمنٹ میں بھی گالیاں بکیں گے، پھر کہوں گا گالیاں نہ بکو، دلائل کا جواب دلائل سے۔ 4 مہینوں میں حضرت حسین کا کوئی خطبہ، کوئی تقریر، کوئی تحریر، دنیا کا کوئی آدمی قیامت کی صبح تک لائے جس میں انہوں نے فرمایا ہو کہ وقت کا حکمران دین سے ہٹ گیا ہے، میں نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ کسی کے پاس ہے تو لے آؤ۔ کوئی خطبہ نہیں، حضرت حسین کی کوئی تقریر ہو نہیں، انہوں نے کسی کو قائل نہیں کیا کہ میرا ساتھ دو، میں باطل کے خلاف نکلنے لگا ہوں، تم بھی میرا۔ 1-2 بندوں کو ضرور کہا، اپنے بھائی محمد ابن علی المعروف بھی حنفیہ کو کہا کہ میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو کوفے، وہ نہیں گئے وہ۔ لیکن عام طور پہ آپ نے کسی کو تلقین کی ہو، کسی کا ذہن بنایا ہو کہ آؤ بھائی میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، باطل کے خلاف جا رہا ہوں، کفر کے خلاف جا رہا ہوں، آؤ میرا ساتھ دو، قیامت کی صبح تک تمہیں بندیالوی مہلت دیتا ہے، جاؤ کھولو کتابیں اور کھنگالو تاریخ، ایک خطبہ پیش کرو۔ ایک تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم جو منہ میں آئے بکتے رہو، تمہارے بکنے سے کیا ہوتا ہے؟ حیدر کرار کے بیٹے کی کوئی تحریر لاؤ، کوئی خطبہ لاؤ، کوئی بیان لاؤ، نجی محفل کی گفتگو لاؤ، چلو نجی محفل میں انہوں نے بات کی ہو، لے آؤ۔ وہ اس طرح کی کمزور باتیں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ وہ کوئی ہماری طرح کے لوگ ہیں، یہاں کچھ کہہ دیا، وہاں کچھ کہہ دیا، وہاں کچھ کہہ دیا، حقائق کے خلاف کہہ دیا، اپنی جان بچانے کے لیے، ذاتی اغراض کے لیے جو مرضی کرتے، وہ ہماری طرح کے لوگ تھے؟ نہیں، ان کے پیٹ میں میرے آقا کا لعاب پہنچا تھا، ان کی زبان میرے نبی اپنی زبان میں لے کے کھجور کی گٹھلی کی طرح چوسا کرتے تھے۔ وہ زبان ایسی نہیں تھی کہ ذاتی اغراض کے لیے بولیں، حقائق کے خلاف بولیں۔ میں نے آپ کو سمجھایا، پھر سمجھ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر کوفے کی جانب
उन कूफी गद्दारों और बेगैरतों के वो खतूत जो उन्होंने हजारों की तादाद में लिखे थे कि हमने वक़्त के हुक्मरान की बैत नहीं की, आप आए। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझते थे कि अभी वक़्त के हाकिम की बैत मुकम्मल नहीं हुई, और बैत मुकम्मल ना हो तो इस तरह का इक़दाम करना दुरुस्त होता है कि मैं जाऊं। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये समझते थे कि शरीयत की जिस नहज पर हुकूमत को मैं चला सकता हूं, वक्त का हाकिम उस तरह नहीं। तो मैं संभालूं। लोग बिखर रहे हैं, लोग बैत नहीं कर रहे हैं, इनको कोई, इनके सर पे भी तो कोई हाथ, लेकिन एक मौके पे जब जाके उन्हें पता चला कि ये सब कौन है, बोलते क्यों नहीं हो, ये वही हैं जिन्होंने मेरे वालिद को शहीद किया, ये वही बेगैरत हैं जिन्होंने मेरे बड़े भाई हजरत हसन के नीचे से मुसल्ला खींचा, रान में खंजर मारा, और एक जालिम खैमे के सामने आके कहता है या मुज़िल्लल मोमिनीन। अब आपको अरबी आती नहीं, जिल्लत के लफ्ज़ को तो पता है, मुज़िल्ला कैसे माना करूं। उस बेगैरत ने तो कह दिया, हैदर कर्रार के बेटे को कह दिया, मेरे नबी के प्यारे नवासे को कह दिया, उसने तो कह दिया खैमे के दरवाजे पे खड़े होके, तू अमीरुल मोमिनीन नहीं है, तू मोमनों को जलील करने वाला है। तूने मोमन दा लफ्ज़ जरा समझा जे कि कोई नहीं समझी, मोमिन उसके ज़हन में भी वही था। तूने मोमनों को जलील किया, क्यों जलील किया? मुआविया के साथ क्या कर रहे हो? इसमें मोमनों की जिल्लत थी कि मोमनों की इज्जत थी? लेकिन उनकी जिल्लत थी ना, वो तो चाहते थे मुसलमान आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, जंगें होती रहें, और यहूदी भी बचे रहें, ईसाई भी बचे रहें, वो तो ये चाहते थे। लेकिन हैदर कर्रार का गैरतमंद बेटा सैयदा फातिमा की गोद में पलने वाला, कितनी दूर रस निगाह है, उसने कहा हम यूं ही लड़ते रहेंगे और ये यूं ही ऐशो निशात में रहेंगे, ये यूं ही हजरत अली जैसे लोगों को शहीद करते रहेंगे, साजिशें करते रहेंगे। चुनाचे हजरत सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मुआविया की तरफ सुलह का पैगाम भेजा। उन्होंने सफेद कागज पे दस्तखत करके हजरत हसन की तरफ वापस किया, जो दिल में आए शर्तें लगा लो, मुझे बगैर पढ़े मंजूर। वो भी चाहते थे कि सुलह हो, काफरों को नाकों चने चबवाए जाएं, वो भी चाहते थे, और हैदर कर्रार का बेटा भी चाहता था। सुलह हुई, फिर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी जो जमात के मोतबर लोग थे, इनकी फौज के कमांडर थे, इन सब ने दिमिश्क जाके हजरत मुआविया के शहर जाके उन्हें दिमिश्क की मस्जिद में मिंबर पे बिठा के, तो मानो या ना मानो, गालियां बकते हो, हजरत मुआविया को गालियां बकते हो, उनके नाम को तुमने गाली बना दिया है। उठाओ रिजाल कशी, तीसरी सदी का आलिम है अल्लामा कशी, उसकी किताब उठाओ रिजाल, उसका सफा 101 उठाओ वो सफा। उसमें नहीं लिखा हुआ कि हजरत मुआविया को हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद दिमिश्क की जामिया मस्जिद पे मिंबर पे बिठा दिया, वो मिंबर पे बैठे।
ان کے ہاتھ پہ حضرت حسن نے بیعت کی، ان کے ہاتھ پہ حضرت حسین نے بیعت کی، ان کے ہاتھ پہ ان کے کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ نے بیعت کی۔ یہ بیعت وہاں مکمل ہوئی۔ اور سنو، شاید یہ بات بھی میں نے آج سے پہلے کبھی نہ کہی ہو، 3 طبقے تھے صحابہ کے۔ کتنے طبقے؟ 3۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طبقہ حضرت علی کے ساتھ تھا، ایک طبقہ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کے ساتھ تھا، اور ایک طبقہ ہو گیا غیر جانبدار، اساں اس رولے چ نہیں، وہ بالکل الگ تھلگ ہو گئے، نہ ادھر نہ ادھر، گوشہ نشین ہو گئے۔ یہ 3 طبقے تھے، ایک طبقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ایک حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، ایک طبقہ غیر جانبدار، نہ ادھر نہ ادھر، ہم اس میں نہیں پڑتے۔ یہ 3 طبقے صحابہ کے ہو گئے حضرت علی کے دور میں، اور جب حضرت معاویہ کے ساتھ صلح ہو گئی، میں منبر رسول پر ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، صحابہ کے 3 طبقوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ دنیا کا کوئی بندہ اسے جھٹلائے، گالیاں نہیں بکنی، کومنٹ میں گالیاں نہیں بکنی، دلائل کے میدان میں آؤ، آؤ دلائل کے میدان۔ 3 طبقے حضرت معاویہ پہ کیا ہو گئے؟ متفق۔ حضرت علی کا طبقہ بھی، حضرت معاویہ کا طبقہ بھی، اور وہ جو غیر جانبدار تھے وہ بھی، یہ تینوں اکٹھے ہوئے اور پھر سے اسلام کا پرچم انہوں نے تھاما، اور کابل کے دروازے پر اسلام دستک دینے لگ گیا۔ پھر فتوحات کا سلسلہ شروع، قبرص فتح ہو گیا، سمندری جنگیں لڑی۔ گالیاں نکالنا تو بڑا آسان ہے، معاویہ دشمن علی ہے، معاویہ دشمن علی ہے، تین پتہ لگا؟ حضرت علی دے پتر نہیں پتہ لگا؟ ظالم آدمی، جب تو حضرت علی کو دشمن علی کہتا ہے تو تو دراصل تبرہ کرتا ہے حسنین کریمین پر۔ حسنین کریمین کو پتہ نہیں چلا یہ ہمارے بابا کا دشمن ہے؟ آج 15ویں صدی 14ویں صدی 14 صدیوں کے بعد تجھے پتہ چلا ہے کہ معاویہ حضرت علی کا دشمن تھا، معاویہ باغی تھا۔ اگر معاویہ باغی تھا، حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی تھی؟ باغیوں سے صلح ہوتی ہے یا پڑھو قرآن، پڑھو قرآن، لیکن قرآن تمہیں نصیب کہاں ہو؟ قرآن صحابہ کے دشمنوں کو نصیب نہیں ہو سکتا، تمہیں کہاں نصیب ہو قرآن؟ باغیوں سے تو جنگ کرنی ہے۔ حضرت علی نے صلح کی، جو علاقے تیرے پاس ہیں وہ تیرے پاس، جو علاقے میرے پاس ہیں وہ میرے پاس۔ یوں ہی بات بنا دیتے ہو معاویہ باغی تھا، باغی تھا تو حضرت علی نے صلح کیوں کی؟ حضرت معاویہ باغی تھا تو حسنین کریمین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی تھی؟ باغی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بس میں اور کچھ نہیں جانتا، میں تو یہ جانتا ہوں جس معاویہ کے ساتھ حیدر کرار کے بیٹے حسن نے صلح کر لی ہے، ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی۔ ہم نے تو حسنین کریمین کو دیکھ کے کی، ہم اس سے لڑائی نہیں کرتے۔ جس سے حسنین کریمین نے لڑائی نہیں کی، ہم بھی اس معاویہ سے لڑائی نہیں کرتے۔ یہ تو بکتا رہتا ہے اپنے کمروں میں بیٹھ کے کہ میں اس وقت ہوتا تو میں معاویہ کے خلاف تلوار سونت کے آ جاتا۔ تو معاویہ کے خلاف، کل قیامت آنی نہیں، سب نے رب کے دربار میں جانا نہیں۔
मुआविया भी वहां होंगे, तू भी होगा, उठाना तलवार वहां, फिर तुझे हसनैन करीमैन बताएंगे। जालिम आदमी, हजरत अली की खानदान से मोहब्बत का दावा करते हो, झूठो। फिर तुम्हें हसनैन करीमैन बताएंगे कि जिस मुआविया से हमने सुलह की है, तू कौन होता है उस मुआविया के खिलाफ तलवार उठाने के लिए। मुआविया को जवाब नहीं देना पड़ेगा, तुझे हसनैन करीमैन जवाब देंगे इंशाअल्लाह। वो पूछेंगे तुझसे, हमने सुलह कर ली, हमने हुकूमत उसके सुपुर्द कर दी, खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी, और तू कहता था मैं उस वक्त होता तो मैं मुआविया के खिलाफ तलवार उठा के आ जाता।